بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ بہت دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ایسا کھائیں، بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بوڑھا ہونے کے باوجود لوگ دوسرے لوگوں کی طرح بولیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں مگر لگتے نہیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان کی عمر بڑھتی بھی رہتی ہے، اس کے باوجود اس کے اثرات جو ہیں وہ ان کی صحت کے اوپر نظر نہیں آتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں اور اپنی فٹنس وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایکسرسائز وغیرہ نئے دور کی چیزیں ہیں۔ پرانے دور کے لوگوں کی خوراک میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں اور بوڑھے ہونے کے باوجود نہ کوئی بیماریاں ان کے پاس آتی تھیں اور نہ وہ شکل یا بدن سے لگتے تھے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کو نہار آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ان 5 میں سے کسی ایک کی بھی روٹین بنا لیتے ہیں تو بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات یا ہونے والی بیماریاں جو عام لوگوں میں ہوتی ہیں وہ آپ پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ چلیں ان 5 چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے میتھی دانہ۔ اس میں ایک تو آئرن ہوتا ہے جو آپ میں خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ دوسری صلاحیت اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ میں شوگر کے لیول کو نارمل کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو میتھی دانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ شوگر کی دوائی لے رہے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اس کے استعمال سے شوگر زیادہ کم نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو اس کی صلاحیت ہے کہ مردوں کے اندر جو مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں جس کی وقت کے ساتھ کمی آتی ہے تو مردوں میں خاص طور پر کمزوری رہنا شروع ہو جاتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، چڑچڑا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ آہستہ آہستہ میتھی دانہ مردانہ ہارمونز میں بڑھاوا لاتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، گرمیوں میں ایک چھوٹا چائے والا چمچ اور سردیوں میں 2 چمچ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح پھر نہار منہ اس کو استعمال کر لیں۔ جب اس کو استعمال کریں گے آئرن کی کمی سے بچیں گے۔ اسی طرح مردوں کے ہارمونز میں اضافہ ہوتا ہے اور شوگر کا لیول جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں یہ بے حد مددگار ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے خشخاش۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں منرلز اور وٹامنز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر فائبر ہوتا ہے، اچھے والی فیٹس ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹ پروٹین ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں کیلشیم، میگنیشیم، زنک اور فاسفورس ہے۔ اب یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اس سے ہمارا نظام بہتر ہو جاتا ہے، ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے۔ اسی طرح جب لوگوں کو اکثر جسم میں درد، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، خشخاش کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ آپ کو ان دردوں سے نجات دینے میں کافی مدد کرتی ہے، اور یہ دل کی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ آپ کی جلد کو تر و تازہ اور فریش رکھتی ہے، کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو گرمیوں میں ایک چائے والا چمچ اور سردیوں میں آدھا چمچ اس کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اس کو پیس لیں، پھر اس کو دودھ میں ڈال کر استعمال کر لیں۔ اگر اس کو روزانہ استعمال کریں گے تو آپ کو جو فائدے بتائے ہیں وہ تمام فائدے حاصل ہوں گے، جس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات
آپ کے اوپر نمایاں نہیں ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر جو کھانے والی چیز ہے وہ ہے السی کے بیج۔ ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے گرمیوں میں لینا ہے تو آدھا چائے والا چمچ، اگر سردیوں میں استعمال کریں گے پورا 1 چمچ لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر فائبر، پروٹین کے ساتھ ساتھ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ آپ کو کینسر جیسے موذی مرض سے بچاتا ہے بلکہ وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے۔ اب اس وجہ سے اس کا جو استعمال ہے وہ بہت ضروری ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ السی کے جو بیج ہیں ان کو سب سے پہلے توے پر رکھ کر بھون لیں۔ اس کے بعد اس کو کوٹ لیں تاکہ اس میں ٹوٹ پوٹ ہو جائے، تو ساری رات اس کو پانی میں بھگو دیں، تو صبح دودھ میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں یا دہی میں استعمال کر سکتے ہیں، دلیے میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو جو میں نے آپ کو فائدے بتائے ہیں، خشخاش اور السی کے بیج کے تمام فائدے آپ کو ملیں گے۔ چوتھے نمبر پر جو چیز ہے اس کو کشمش کہتے ہیں۔ اس کے اندر آئرن ہے جو خون کی کمی سے بچاتا ہے، کیلشیم ہے جو ہڈیوں کو مضبوطی دیتا ہے، وٹامن اے ہے جو آپ کی آنکھوں کی بینائی کو بہت تیز رکھتا ہے، اس میں پوٹاشیم ہے جو آپ کے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ اس کا سادہ سا طریقہ استعمال ہے کہ رات کو سونے سے قبل 1 بڑا چمچ کھانے کا اس کو کشمش سے بھر کر اس کو پانی میں بھگو دیں۔ اس کو صبح دودھ یا دہی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں، سادے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ویسے بھی مزے کے ہوتے ہیں۔ کشمش کا باقاعدہ استعمال آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے میں کافی مددگار ہے۔ سب سے آخر میں 5ویں چیز جو ہے وہ ہے بادام۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بچپن میں بچوں کو اکثر بادام اور اخروٹ وغیرہ کھلائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر وٹامنز، منرلز، پروٹین، اس میں اچھے والے ہیلتھی فیٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دل اور دماغ دونوں کے لیے بہترین ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خون کی نالیوں کے لیے بہترین ہیں، ہڈیوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے ساتھ جو ہمارے مسلز پٹھے ہوتے ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ درد محسوس ہوتا ہے تو ان کو بھی یہ مضبوطی دیتے ہیں۔ ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 8 بادام لیں، رات کو ان کو پانی میں بھگو دیں، ساری رات پانی میں رہیں، صبح اٹھ کر ان کا چھلکا اتار دیں۔ اس کے بعد ان کو ویسے چبا کر بھی کھا سکتے ہیں، چاہے تو دودھ، دہی، دلیا وغیرہ جو کہ آگے بھی بتایا گیا ہے ویسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ رات کو جب ان کو بھگوئیں گے تو ان کے اندر جو خطرناک چیز ہوتی ہے جو ہم کو ان کے فائدوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ رات کو بھگو کر ضرور استعمال کریں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ 5 چیزیں جن میں سے کسی ایک کو بھی جب آپ باقاعدگی سے نہار میں استعمال کریں گے تو یقین مانیں کہ جو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں جنم لیتی ہیں، بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جو آپ کے جسم اور چہرے پر بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں کم ہو جائیں گی، اور یقیناً لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، مگر آپ لگتے نہیں کہ آپ زیادہ عمر کے ہیں۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن آن کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔